الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران: افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ: بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کل کی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر خدا کبھی خیانت نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال آئے تو یہ خیال جو ہے وہ ایک باطل خیال ہے۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رسول جو کہ اللہ کی خوشنودی کا تابع ہے اور اس کا جو ایک مشن ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی مرضی کا تابع بنایا جائے، ایسا رسول اور ایسا جو ہے بلند مرتبے کا انسان کیا ان لوگوں کے ایسے کام کر سکتا ہے جو خدا کے غضب کے نیچے اور دوزخ کے مستحق ہیں؟ یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ کا رسول کسی بھی قسم کی کوئی بھی خیانت کرے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ترجمہ: ان لوگوں کے خدا کے یہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو نبی ہیں اور جو عام انسان ہیں ان کے درجے جو ہیں برابر نہیں، سب خلقت کے جو ہیں الگ الگ درجے ہیں، جو کہ طمع وغیرہ کے پست اور ذلیل کام نبیوں سے نہیں ہو سکتے، اور نبی جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ لالچ اور حرص سے جو ہے وہ ماورا ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، رفع ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کو سب انسانوں کا علم ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے اور تمام جو ہے اپنی خلقت کو جانتا ہے کہ کون کس درجے کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے کام دیکھتا ہے، کیا وہ ایسی پست طبیعت والوں کو جو کہ خیانت کا ارتکاب کریں منصب نبوت پر سرفراز فرمائے گا؟ کبھی بھی نہیں، العیاذ باللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔